اس کے بعد یہ ایک اور تھیوری ہے جی ماڈرن جنگیسٹ تھیوری، اس کو ہم ایگزسٹینشلسٹ کہتے ہیں. ایگزسٹینشلزم کو پڑھنے سے پہلے ہم نیچرلزم کی بات کرتے ہیں. اب یہ اس کو پوزیٹیوزم بھی کہتے ہیں. اب یہ فرانس کی تھیوری ہے، فرینچ اوریجن اس کا ہے اس تھیوری کا. روسو، جین جیک روسو یہ فرینچ تھے، تو انہوں نے یہ تھیوری دی نیچرلزم. اور ڈاکٹر ماریا مونٹیسری، چارلس ڈارون، ہربرٹ اسپینسر، اور اس کے ساتھ ساتھ فریڈرک فروبل آپ نے آئیڈیلزم میں بھی پڑھا، وہ ایٹ اے ٹائم آئیڈیلسٹ بھی تھا اور نیچرلسٹ بھی تھا. یہ دیکھ لیں شاید اسکپ ہوا ہو میرے سے، تو آئیڈیلسٹ بھی تھا اور نیچرلسٹ بھی. آپ دیکھیں اس تھیوری کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے. ہر ایک تھیوری کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اس میں دیکھیں ڈرا بیکس ہر ایک چیز کے اندر ہوتی ہیں. ہیومن جو تھنکنگ ہے اس کے اندر لمیٹیشن ہے، انلمیٹڈ تھنکنگ نہیں ہے ہماری، اور ہم انلمیٹڈ نالج کو ڈسکور کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لمٹ رکھ دی ہوئی ہے، اور جب انسان اس لمٹ کو کراس کرتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ آپ سرچ نہ کریں. اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے وہ آپ کو سرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے، پوری کائنات کو، اس دنیا کو. تو ہم ہر ایک چیز، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اسلامک اس کو ٹچ دیتے ہیں، اسلامک کانٹیکسٹ میں لے آتے ہیں. بے شک نو ڈاؤٹ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تحقیق کرے، سرچ کرے، اور زندگی اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے مظاہر ہیں ان کو تلاش کرے، باہر نکالے. جتنی چیزیں یہ یونیورس کے اندر ہیں، یہ آپ کو اگر بتاؤ تو بہت ساری ریسرچ ہماری ایکسیڈنٹل ہیں. جو جتنی بھی مین ڈسکوریز ہیں وہ ایکسیڈنٹل ہیں. ٹھیک ہے، تو جو محنت کرتا ہے تو یہ ایکسیڈنٹل خامخواہ ہو جاتا ہے. نو ایکسیڈنٹ، ہم جا رہے ہیں اور راستے میں ہمیں کوئی تھیوری یاد آ جائے اور ویسا کوئی نمونہ ہمارے سامنے آ جائے. کبھی ایسا ہوا کسی مسلمان کے ہاں؟ دیکھ لیں پچھلی 3 4 5 صدیوں میں کسی مسلمان کے ہاں کوئی ایسا ہوا حادثہ کہ اس کو اچانک سے وہ خیال آیا، وہ خواب آیا ہو ایکسیڈنٹل، اس کو کوئی تھیوری آ گئی اور وہ تھیوری پروو بھی ہو جائے. سارے نان مسلمس کو کیوں آئی ہیں اس طرح کی ایکسیڈنٹل ریسرچ یا ایکسیڈنٹل ڈسکوریز کیوں ہوئی ہیں؟ بھائی وہ لوگ سالوں سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبب بنا دیتے ہیں. جو محنت کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ محنت کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے. ایک 5 وقت کا تہجد گزار مسلمان سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ جو اللہ کو نہ ماننے والا، لیکن وہ محنت کر رہا ہے. دنیا جو ہے نا وہ جائے امتحان ہے. دنیا میں جو جس قدر محنت کرتا ہے، دنیا میں جو جس قدر محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ملتا ہے. اب وہ بندہ ایک مسلمان 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، بڑا پرہیزگار، متقی ہے، اور دوسری سائڈ پہ غیر مسلم کھڑا ہے. تو ہمارا مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ بس جو آئے گا میں کھا لوں گا، اور غیر مسلم جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. تو محنت کرنے والے کو ضرور کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہاں پہ پریکٹیکلی چیزوں کو کریں. ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، تو وہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اقرار نہ کر لے. تو مطلب پریکٹیکل ہونا یہ بڑی ہماری اسلامک تھیوری پریکٹیکل تھیوری ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، اہل بیت نے عملاً قربانیاں دی ہیں، چیزیں کر کے دکھائی ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اور تب جا کے یہ دین، یہ اسلام ہمیں اس حالت میں ملا. بہرحال تو یہ ایک تھیوری آتی ہے نیچرلزم. اب اس کا ایک اپنا ایک وے ہے. نیچرلزم تھیوری روسو کی یہ کہتی ہے کہ جو نیچر ہے نا، یہ ہر استاد ہے ہر ایک چیز کی، یہ خود بخود چیزیں سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نیچر پہ چھوڑ دیں چیزوں کو، نیچر خود بخود آپ کو آگے لے آئے گی جس نے آگے آنا ہوا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کلاس میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اچھا پڑھے لکھے کیا، جن کو اپنا نام تک لکھنا اردو میں نہیں آتا، یہ پوزیشن ہوتی. اور انہی کے بچے جو کلاس میں اسکول کے ٹاپرز ہوتے ہیں، اور ایک ماں بھی ڈاکٹر ہے، باپ بھی ڈاکٹر ہے، ماں سی ایس پی ہے، باپ سی ایس پی ہے، وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟
نیچر. تو ہر شخص کی جو نیچر ہے نا وہ اس کو لے کے جاتی ہے. تو یہ ماننا تھا یہی والا روسو کہتے ہیں کہ جو ہیومن نیچر ہے نا وہ یا سوری جو نیچر ہے یہ استاد ہے, یہ سب کچھ سکھاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, وہ کسی بجلی کے سوئچ کو ہاتھ لگاتا ہے, کرنٹ اسے لگتا ہے, تھوڑا سا جھٹکا سا لگتا ہے, اگلی دفعہ وہ اس کے قریب ہی نہیں جائے گا. آپ اس کو روکتے رہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو روکیں گے کہ نا یہ کام نہیں کرنا, تو وہ ضرور کرتا ہے. مطلب آپ اسے کہیں گے کہ ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا, تو جس چیز سے آپ روکتے ہیں وہ ضرور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نیچر پہ چھوڑ دیں. جب اس کو اس طرح کی کوئی نیچرلی کوئی کسی چیز کی سزا ملتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں کرتا. ہم نے کتنی جو ہے وہ تھیریز پڑھی ہیں سائیکالوجی کے اندر, ریٹس کی, کیٹس کی, تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بلی کو کس نے سکھایا تھا, اس کو چوہے کو کس نے سکھایا تھا اسکینر باکس کے اندر کہ تم نے یہ فوڈ گرینز جو ہیں پہلے گرینز تھے اور وہیں پہ جو الیکٹرک کرنٹ تھا, اب ایک دفعہ کرنٹ لگا تو دوبارہ وہ چوہا اس کے نزدیک ہی نہیں گیا, اس لیور کے جہاں سے پہلے دانے گر رہے تھے. تو یہ چیز کیسے آئی, نیچر سے آئی. تو اس کا کہنا ہے کہ philosophy emphasizes that nature alone represents the reality, there is nothing beyond the nature. نیچر سے آگے کچھ نہیں ہے. اس کی تھنکنگ, یہ سوال آ چکے پیپر میں, بیک ٹو نیچر. اچھا, ان تھیریز میں نا جو مین آئیڈیاز ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سوال غلط نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ تھیری دی کس نے تھی, اس کا اوریجن کیا تھا, اس کے سپورٹر کون ہیں, ٹھیک ہے. یہ پہلی لائن میں نے چیزیں لکھی ہوئی, اس کی ڈیفینیشن, اس کا سلوگن اور 2-3 فنڈامنٹل پرنسپلز بس. آج تک جو ٹیچنگ میتھڈ پوچھا گیا وہ نیچرلزم کا پوچھا گیا کہ ٹیچنگ میتھڈ نیچرلزم کا کون سا ہے, پلے وے ان کا ٹیچنگ میتھڈ ہے, باقی کسی کا ٹیچنگ میتھڈ بھی نہیں پوچھا گیا. تو بہرحال آپ لوگوں کو پتہ سب ہونا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ ہر تھیری کی فرسٹ سلائیڈ آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہو بس. ان کیس آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے, میں یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہمارے بارڈر لائن اسٹوڈنٹ خود کو سمجھتے ہیں. میں آپ میں سے کسی کو بھی بارڈر لائن نہیں سمجھتا. آپ لوگوں کو پتہ ہے بارڈر لائن اسٹوڈنٹ کون سے ہیں, پچھلا چیپٹر آپ نے پڑھا ہے. تو جو خود کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی پرابلم ہے, تو چیزیں مکس ہو رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ فرسٹ سلائیڈ آف ایوری تھیری یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد آنی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا. اگر پیپر میں یہاں سے سوال ہے تو زیادہ تر اسی ایریا میں سے آتا ہے, تو اسی لیے میں نے اس پہ کنٹینٹ بھی زیادہ رکھا ہوا ہے پہلی سلائیڈ میں. اچھا مٹیریل, اچھا ان کا سلوگن ہے بیک ٹو نیچر, نیچر پہ چھوڑ دیں. مٹیریل ورلڈ از ریئل, اٹ ڈزنٹ بلیو ان اسپرچوئل. آپ دیکھیں یہ مٹیریل ورلڈ پیچھے ہم نے کون سی تھیری پڑھی ہے, شاباش, کون سی تھیری بلیو کرتی ہے, جی بتائیے پلیز. آئیڈل, مٹیریل پہ آئیڈیلزم کرتی ہے, ریئلزم, شاباش بھائی شاباش. سر ریئلزم کرتی ہے, ریئلزم میں میٹر کا ذکر ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلزم کس سے ریلیٹ کر رہی ہے, ریئلزم سے. کس کے اگینسٹ ہو سکتی ہے یہ پھر پچھلی تھیریز میں, آئیڈیالزم کے. یس آئیڈیلزم, ویری گڈ. اب یہ دیکھیں مٹیریل ورلڈ از ریئل, یعنی اس کا مطلب ہے یہ بھی. اب دیکھیں نیچر کیا ہے, دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہی نیچر ہے نا. ڈزنٹ بلیو ان اسپرچوئلزم, اس کا مطلب یہ اسپرٹ کے اوپر, مائنڈ, انٹلیکٹ کے اوپر بلیو نہیں کرتی, جو بلیو تھا آئیڈیلزم کا. نیچرل لاز ہم نے پڑھا تھا کس تھیری کے اندر, نیچرل فزیکل لاز, جی پیچھے کس فلسفی میں پڑھا ہے, ریئلزم میں. تو یہ ریئلزم کی سمجھنے کے بہن ہے یہ تھیری. نیچرل لاز آر یونیورسل اینڈ نیسیسری. تو یہ کہتے ہیں نیچر از ایوری تھنگ, ڈز ناٹ بلیو ان ایگزسٹنس آف گاڈ, وہ بھی نہیں کرتے تھے ریئلسٹ. گیو امپورٹنس ٹو مٹیریل ورلڈ, ان کے نزدیک مٹیریل ورلڈ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا بائی برتھ ایک اچھا ہوتا ہے. جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی کی جو ہم جو سینکشن لگاتے ہیں, جو اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں, وہ اس کو غلط بنا دیتی ہیں, وہ اس کو غلطی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں کہ سچ بولنا ہے تو وہ ایک دفعہ جھوٹ بول کے دیکھے گا, اور اس کو جھوٹ میں فائدہ نظر آئے گا تو وہ جھوٹ کی طرف چل پڑتا ہے. تو سوسائٹی انسان کو غلط بناتی ہے, انسان پیدائشی طور پر. اچھا یہ جو اس کا بلیو ہے نا, یہ ہمارا اسلامک فلسفی اگر آپ دیکھیں تو
تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہمارا ہر پوری دنیا میں مسلم نان مسلم کے گھر پیدا ہونے والا ہر بچہ بچی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی سوسائٹی پھر اس کو کیا بناتی ہے؟ جس گھر میں پیدا ہم میں سے کوئی دیوبند، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت، کوئی اہل تشیع، کوئی حنفی، کوئی بریلوی، کوئی فلاں 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 فلاں، یہ ہم ماں کے پیٹ سے بن کے آتے ہیں لوگ، ہم تو اس مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے گھر کی تربیت ایسی ملتی ہے کہ ہم جو ہے سنی، دیوبندی، بریلوی، اس طرح نان مسلم جو ہیں وہ بھی ایسے، کوئی کرسچن، کوئی جیوز، کوئی ہندو، کوئی پارسی، کوئی فارسی، کوئی فلاں فلاں فلاں، تو سوسائٹی جو ہے اس کو خراب کرتی ہے۔ تو اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ لائف ایسنس آف لائف از انسٹنکٹ، انسٹنکٹ کہتے ہیں نیچرل آپ کا ریئیکشن رسپانس، جو آپ نے کسی سے سیکھا نہ ہو، بائی برتھ آپ کے اندر اچھائی ہوتی ہے انسان کے اندر۔ آپ یقین کریں ایک بچے کو نا آپ کوئی ریئیکشن دکھائیں، اگریسو سا بیہیویئر دکھائیں، تو وہ آپ کو اس کی نیچر آپ کو اگریسو ہی نظر آئے گی۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے والدین روزانہ گھر میں لڑتے ہیں، آپ یقین کریں یہ بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا لڑاکا بنے گا، ڈاکو بن سکتا ہے، چور بن سکتا ہے، ڈکیٹ بن سکتا ہے، اگریسو ہوگا، گن کو یوز کرے گا، یہ بائی نیچر ہوتا ہے۔ اب ہماری پختون فیملیز، چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے گن اٹھانے سے آج بھی ڈر لگتا ہے، میں سیریس کہہ رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ آنا جانا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پختون بچے ان کے پاس وہ ہوتی ہیں بندوقیں ہوتی ہیں، پسٹلز ہوتے ہیں، جن کی خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں ان بچوں کے پاس، مطلب 10 سال 12 سال 15 سال کے ایج کے بچے، جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ سوسائٹی ہے، وجہ وہ انوائرمنٹ ہے جو ان بچوں کو دلیر بنا رہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے پڑکا دیں گے دو چار کو، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے۔ غیرت مند کون ہے سر ہمارے؟ حالات ایسے ہوتے ہیں نا، جی حالات ایسے بن جاتے ہیں نا کہ پھر ان کو یوز کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، اور انوائرمنٹ کی بات سیفٹی میں کر رہا ہوں، نیچر کی بات نہیں ہو رہی، فور انوائرمنٹ کی ہو رہی ہے کہ ابھی انوائرمنٹ ان کو فورس کرتا ہے، سوسائٹی، یہ جو حالات ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میک ہم بیڈ، یعنی مطلب کہ بائی نیچر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ہمارے جو پرامن علاقے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جو سندھ کے علاقے ہیں جہاں پہ ہر وقت ڈاکو جو ہے وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اور یہاں پہ کلائمیٹ کا انوائرمنٹ کا ڈفرینس ہے۔ ہمارے ہاں چند دن پہلے یہ چوری ڈکیتی کی واردات شروع ہوئی تو علاقے میں اتنا خوف و ہراس، آپ یقین کریں کہ مغرب کے بعد لوگ یہاں گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہمارے کچھ ایک بیلٹ کے اندر یہ مسئلہ بنا پچھلے 2 ماہ پہلے۔ تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی، انوائرمنٹ آپ کو خراب کرتا ہے، تو مین برن گڈ، سوسائٹی میک ہم بیڈ، ایسنس آف لائف از انسٹنکٹ۔ اب نیچرل رسپانس جو ہمارا ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھے سنے بغیر وہ جو ہمارا خود سے رسپونڈ کرتے ہیں، وہ یہ نیچرل چیز ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ انسٹنکٹ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو جو اس کی جو نیچر ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، روسو نے ایجوکیشن کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایجوکیشن۔ انہوں نے کہا کہ پازیٹیو ایجوکیشن، یعنی انہوں نے اسکول کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو پازیٹیو ایجوکیشن کہا، جس میں ہم مثبت چیزیں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہم اسکول میں کیا سکھاتے ہیں کہ سچ بولنا ہے، سچ کے یہ فوائد ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کے یہ نقصان ہے، تو ہم پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پازیٹیو ایجوکیشن اس کو، ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو، بٹ اس نے کہا کہ میں پریفر کرتا ہوں نیگیٹو ایجوکیشن کو۔ یہ کہتے ہیں کہ اسکول کالج یونیورسٹیز ہونے نہیں چاہیے، ان کو تالے لگا دیں۔ اسکول تو سمجھ رہے ہیں بچے کے لیے قید خانے ہیں، کیونکہ وہاں بچے کی نیچر کے اگینسٹ چیزیں اس کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ سپورٹ کرتے ہیں نیگیٹو ایجوکیشن کو۔ اب نیگیٹو ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو نیچر پہ آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، نیچر اس کو سکھائے گی کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بچے کو جھوٹ اگر بولا تو ایک دفعہ اس کو بولنے دیں، اس پہ اس کو سزا جو ملے گی۔ بچہ کہتا ہے میں اسکول لیٹ آیا سپوز، اس کو بولنے دیں، اچھا اس کے والد سے ویریفائی کر لیں کہ یہ جو ہے نا وہ لیٹ آیا تو گھر پہ کام تھا، تو اس کے والد سے ویریفائی کر لیں آپ، اس کو جھوٹ بولنا ہے تو اس نے بولنے دیں اسے۔
تو پھر جب اس کے والد سے ویریفائی ہو جائے گا اس کو سزا مل جائے گی، اگلی دفعہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس کا فوکس اس چیز. پہلی بات یہ کہتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی یعنی یہ جو ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں یہ ہونی نہیں چاہیے. بچے کو نیچر پہ چھوڑ دیں، نیچر خود ہی بچے کو اچھا انسان بنا دے گی. ٹھیک ہے، تو وہ نیگیٹو ایجوکیشن ہے، یعنی نیگیٹو چیزیں وہ جب خود فیس کرے گا تو وہ خود ہی پازیٹیو سائڈ پہ آ جائے گا. اس لیے اس کو ہم پازیٹیوزم بھی بولتے ہیں، نیچرلزم. اچھا جی، اور اس کے مزید پرنسپل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز نیچر سے آتی ہے اور نیچر کی طرف لوٹ جاتی ہے. ہم نے کہا تھا کہ سینسری ایکسپیرینس کس کا وہ ہے سورس آف نالج ہے، کس فلاسفی کا؟ ریئلزم. ریئلزم. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، سینسز آر گیٹ وے ٹو نالج، یعنی سینسری ایکسپیرینس گیٹ وے ٹو نالج ہے. اچھا، سائنٹیفک میتھڈ بھی اسی کا تھا ریئلزم کا. تو یہ سائنٹیفک میتھڈ پہ بھی بلیو کرتے ہیں. emphasize child freedom, present experiences, interest, activities of a child and believe in science and scientific knowledge. تو یہ کہتے ہیں کہ nature is itself real, nature is best school. باقی آپ کا بند کرنا اسکول. چائلڈ جو ہے نا وہ سینٹر آف ریالٹی ہے. تو یہ سائیکولوجیکل بیس تھیری ہے. تو اس کی اسپرچل ویلیوز پہ یہ بلیو نہیں کرتی. تو سینٹر آف چائلڈ جو اس کا ہے گریوٹی آپ کہہ لیں وہ ناٹ نیچرل سینٹرک ہے، یعنی نیچر کو یہ سینٹر مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نیچر جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اب اس کے آبجیکٹیوز، سیلف ریئلائزیشن آپ نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. وہ پہلی تھیوری میں آئیڈیالزم میں پڑھا. یہ کہتے ہیں، یہ بھی پیپر میں آئی تھنک پوچھا جا چکا ہے کہ جو آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، یہ سیلف ایکسپریشن جو ہے وہ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ہے نیچرلزم کا، سروائیول. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے نا بچے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن اس طرح سے ہو کہ بچے کو ٹرین کرے کہ اس نے رہنا کیسے ہے، اپنی لائف کو پریزرو یا سسٹین کیسے کرنا ہے، اور اپنے لیے خوشی کے مواقع کیسے ڈھونڈنے ہیں. تو ویسے تو ان کا کریکولم یہ تو اس کے اگینسٹ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی 5 ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس کا کریکولر ڈفرینٹ ہونا چاہیے. یہ بھی روسو نے دیے ہیں 5 سٹیجز. ٹھیک ہے، 5 ڈیولپمنٹل لیول یا سٹیجز کریکولر کی. انفینسی 0 سے 2 سال تک، چائلڈہڈ یہ ایج آف. اچھا، اس نے نا ایک ایجوکیشن سسٹم بھی ڈیزائن کیا، لیکن یہ کس کے لیے کیا تھا روسو نے؟ جو اپر کلاس ہوتی ہے، جو مطلب ہائی فائی کلاس ہوتی ہے نا ہماری، تو اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیزائن کیا کہ ان کے لیے اس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا نیچر سے واسطہ کم پڑتا ہے. تو انفینسی، چائلڈہڈ ایج آف نیچر ہے 2 سے 12 سال. بوائے پری ایڈولیسنس ہے، اس کو نوبل سیوج بھی اس نے کہا، اس کی ایک یہ بک ہے سوشل کانٹریکٹ، اس میں اس نے ذکر کیا. یوتھ یعنی پیوبرٹی 16 سے 20 سال، اڈلٹہڈ 20 سے 25 سال. تو یہ کریکولم کے 5 لیولز ہیں. اگر آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس کے نیچرلزم کے یا پھر جو روسو کا کریکولم ہے اس کے 5 لیول ہیں، تو بھی یہ کافی ہے. چائلڈ فریڈم کو مکمل جو ہے یہ ترجیح دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے بچے کو. ٹیچنگ میتھڈ ان کا پیڈیو سینٹرک یعنی چائلڈ سینٹرڈ ہے. سب سے جو ویل نون میتھڈ ہے پلے وے، یعنی کھیل کود میں بچہ اچھائیاں سیکھے گا، برائیوں سے بچے گا. تو یہ پیپر میں آ چکا ہے پلے وے والا کویسچن بھی. لرننگ بائی ڈوئنگ اور ہیورسٹک میتھڈ سے بچہ جو ہے وہ اپنا نالج گین کرے گا. ایگزامینیشن کی یہ اگینسٹ ہیں. ٹیچر اس میں جو ہے وہ پیسے ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے صرف، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں ڈومیننٹ رہتا ہے کلاس میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کی آگے ٹائپس ہیں. فزیکل، یہ کہتے ہیں کہ جو ریئلٹی ہے وہ نیچرل یونیورس کے اندر ہے صرف، یہ فزیکل نیچرلزم ہے. میکینیکل، یہ کہتے ہیں کہ مین جو ہے ایک مشین ہے. وہ جو ہم نے پڑھی تھی تھیوری، آپ لوگوں کو یاد ہو، سائنٹیفک مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایلٹن مایو کی آئی تھی ہیومن ریلیشن تھیوری. تو اس میں بھی سائنٹیفک میں بھی انسان کو مشین کی طرح کہا گیا کہ پیسے دیں کام کریں. تو یہ بھی ویسے ہی ہے نیچرلزم کہ مین is a mere a machine, there is no spirit, soul, only matter is everything. یہ وہی بات آئیڈیالزم کی اگینسٹ، آئیڈیالزم کی اور ریئلزم کی سپورٹ میں. بایولوجیکل، یہ کہتے ہیں کہ انسان ایوالو ہوا ہے، نیچے سے اوپر آیا. انسان جو ہے وہ نیچے سے ایوالو ہو کے اوپر آیا. اچھا، اس میں جو اس کے ہیں نا سپورٹر، مانٹیسری، ڈارون اینڈ اسپینسر میکڈوگل. تو ہم ایک پڑھیں گے کلاس روم مینجمنٹ.
اس میں میکڈوگل کا ایک بہت اس کی تھیری بھی ہے، تھیری آف انسٹنکٹ. یہ جو بات ہے نا لکھی ہوئی ہے کہ ایسنس آف لائف از انسٹنکٹ نیچرل رسپانس، تو یہ تھیری ہے میکڈوگل کی، اس نے دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بلکہ شاید سائیکالوجی اور مینجمنٹ میں کہیں پڑھی بھی ہے میرے خیال میں. ہاں جی، پڑھ چکے ہیں آپ اس کو. تو اس طرح یہ چارلس ڈارون کی تھیری ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ، یہ بھی شاید ہم کہیں ذکر کر چکے ہیں. تو چارلس ڈارون کی تھیری ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو سروائیول آف فٹیسٹ اس کی نہیں ہے، لیکن وہ تھیری آف جو نیچرل سلیکشن ہے آئی تھنک وہ اس کی ہے، چارلس ڈارون کی. سر سروائیول آف دا فٹیسٹ ہی ہے یہ ڈارون. ہاں، سروائیول آف تھیری آف نیچرل جو ہے سلیکشن ہے. یہ دو نام ہیں، ایک اور نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس کی یہ تھیری ہے تھیری آف نیچرل سلیکشن. تو اس میں وہ ایوولوشن کی بات کرتے ہیں، جو ایوولوشن کی تھیری ہے نا، تو اس پہ بات ہوتی ہے انسان ایوالو ہوا ہے. تو بہرحال یہ بایولوجیکل تھیری نیچرلزم یہ ہے کہ چونکہ یہ چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان مختلف جو وقتوں میں مختلف جانوروں کے روپ میں آیا اور اب آگے انسان بنا. تو یہ بہرحال ان کی ایک اپنا ایک فلسفہ ہے. مین از سر میں نے پوچھنا تھا، یہ جو پلے وے میتھڈ ہے اور ایکٹیویٹی میتھڈ ہے، یہ دونوں سیم ہے؟ پلے وے سے مراد یہ ہے کہ بچے کو خود کھیلنے دیں، کھیل میں ہی بچہ سیکھے گا. ایکٹیویٹی میں تو آپ باقاعدہ پلاننگ کے تحت چیزیں جو ہے نا وہ ڈیزائن کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ہے، سیم نہیں ہے. اور سر یہ پلے وے میتھڈ جو ہے یہ نیچرلزم والوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے؟ ہاں جی نیچرلزم. تو یہ اس کی نیگیٹو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے. سر یہ دونوں کہتے ہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جس آرگن کو بچے کے جس آرگن کو آپ جو ہے وہ پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو ڈائریکٹلی نالج دینے کے بجائے آپ کیا کریں، آپ اس کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ بچے کو ایکسپیرینس کرنے دیں تاکہ بچہ خود جو ہے اس کو سیکھ لے. Education that tend to perfect the organ that are the instrument of knowledge before giving them the knowledge directly. Education that try to prepare reason by proper exercise of senses. یعنی senses کے through بچہ کیا کرے، اپنے باڈی پارٹس کو کیا کر لے، یوز کرے گا نیچرل کسی بھی چیز کے ریئیکشن میں، انسٹنکٹ یعنی نیچرل رسپانس میں، تو وہ سیکھ جائے گا. بچہ چھوٹا ہے، بغیر جوتے کے دھوپ میں چلا گیا، پاؤں جلیں گے. اب اگلی دفعہ اسے پتہ ہے کہ بھائی باہر گرم ریت پہ، گرم زمین پہ بغیر جوتوں کے جاؤں گا تو پاؤں جل جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ بہرحال یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ صرف کنسیپٹ کے لیے تھی. تو میں نے بار بار کہا کہ جو پہلی سلائیڈ میں آپ نے لازمی کر لینی ہے. جی کوشچن ہے کوئی؟ جی کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے چلیں. یہ یہاں پر نیچر سے تو مراد یہ یہ ہوگی کیا کیا پوچھ رہے ہیں جی؟ سر نیچر سے یہی بات ہوگا کہ بچے کو جو ہے وہ چیزوں کو خود ایکسپیرینس کرنے دیا جائے، وہ جیسے چیزیں کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، فری ہینڈ دے دی جائے. جیسے بچہ جو ہے وہ کرنا چاہے اس کو کرنے دے اور وہ خود ہی سیکھے گا. پھر غلطیاں اس سے ہوں گی تو ان کی اصلاح بھی وہ خود کرے گا. یہی پلے وے ہے، یہی جو ہے وہ نیچرلزم کی تھیری اسی پہ بلیو کرتی ہے. اچھا جی، آخری ہماری جو جنرل تھیری ہے وہ ایگزسٹینشیلزم ہے. اس کو ماڈرن جنگیسٹ فلسفی کہتے ہیں. اب اس کا بھی ایک اپنا بلیف ہے، اپنا ایک سٹائل ہے. لیٹن ورڈ ہے ایگزسٹڈ، اس کا مطلب ہے اسٹینڈ آؤٹ یا ٹو بی، یعنی ایگزسٹنس پہ بلیو کرنا. تو سورن کیرکگارڈ اس کے فاؤنڈر ہیں، پال سارٹرے، فریڈرک نیٹشے، کال جیسپر یہ اس کے ایکسپوننٹ سپورٹر ہیں. یہ ڈنمارک اس کا اوریجن ہے، ڈینش فلسفی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 20th سینچری کی ماڈرن جنگیسٹ جنرل فلسفی ایگزسٹینشیلزم ہے. اب دیکھیں ہر ایک تھیوری جو ہے نا اپنے اپنے اس کے پوائنٹ آف ویوز ہیں. یہ تھیوری جو کہ جنرل ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کن چیزوں پہ بلیو کرنا ہے، کن چیزوں سے اوائڈ کرنا